صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس کتاب کے بارے میں موجود ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی۔ تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ، علی کا انتظار کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں گانٹ رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ، مجھے حق منوانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا، تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، حضرت علی پچھتاتے تھے، اوہ مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا، ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور، وہ کیوں شرماتے تھے؟ یہ سعودی عرب کی تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں، اس ملوکیت کی تنخواہوں پہ پڑھنے والے، کہ حضرت علی پچھتاتے تھے۔ اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا؟ جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں۔ یہ ہمیں مشہور کر دیا، پراپوگنڈا کر دو جی، اور یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کہا لا، بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے قتال کیا کافروں کے خلاف، اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی، حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے، اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا؟ کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا، اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی، یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی، لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ۔ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور، جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں 24299 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے۔ کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے۔ اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا یہ حوض ہے۔ حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے، مجھے واپس لے چلو۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے، اور پھر انجام کیا ہوا؟ پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر، وہ کہتی تھیں، المصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی، حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں۔ یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے۔ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا۔ پوری زندگی وہ روتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی، اور نہ اما عائشہ کے دل میں۔ آپ اندازہ کریں، صحیح مسلم میں کتاب طہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 639 نمبر حدیث ہے، ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا، صحابہ کی استاد تھی، بتائیے کہ موزوں پر مسح کی مدت کتنی ہے، کتنا ٹائم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ بڑے عالم ہیں، ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے،
बीवी तो आयशा है। सही मुस्लिम 639, अली इब्ने अबी तालिब के पास जाओ, वो हुजूर के साथ ज्यादा रहा करते थे सफर वज़र में, वो तुम्हें बताएंगे कि मौज़ों की मुद्दत क्या है। तो हजरत अली ने कहा, हां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात यानी 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे तक जुराबों पर या मौजों पर मसा करने की इजाजत मरहमत फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने आपको नमूना पेश किया। तो हजरत आयशा पूरी जिंदगी इसके ऊपर शर्मिंदा रही, और हजरत तलहा जुबैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जन्नती थे। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है पूरी डिटेल के साथ, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5591 नंबर हदीस कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर जंग छोड़ गए। हजरत अली को सामने देखा कि अम्मार इब्न यासिर जो है वो सामने जंग में है, तो उनका अम्मार को तो बागी जमात कत्ल करेगी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जंग छोड़ गए, और मरवान खबीस जिसने ये सारी मुहिम खड़ी की थी, हजरत तलहा के घुटने में तीर मारा। अल मुस्तदरक लिल हाकिम 5591 नंबर हदीस, जिसे शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब भी। मरवान ने खुद मार दिया हजरत तलहा को, हालांकि लेके आया था साथ हजरत अली से लड़वाने के लिए कि तलहा ने ये जंग छोड़ दी तो हम तो जंग हार जाएंगे, और बुरे तरीके से हारे भी, तो गुस्से में खुद मार दिया। ये सहाबा के कातिल और गुस्ताख पार्टी जिसका दिफा लोग करते हैं। फिर जंगे सिफीन, सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2812 नंबर हदीस है, सही मुस्लिम में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को देखा कि मस्जिद नबी की तामीर के दौरान बाकी तो एक एक ईंट रख रहे हैं, हजरत अम्मार ने 2-2 ईंटें उठाई हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर। हजरत अम्मार यानी इतने जोशीले किस्म के जवान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा उन पर रहम आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ी और कहा कि ऐ सुमैया के बेटे, तुझ पे वो बड़ी मुसीबत आएगी, अफसोस तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार, तू उनको तो जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, लेकिन वो जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। तू इस्लाम के लिए कुर्बानियां कर रहा है, तो देख तेरा हशर क्या करेंगे ये लोग जो फतह मक्का पर माफिया मांग के मुसलमान हुए, तेरे साथ करते क्या हैं ये लोग। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और शेख जुबैर अली ज़ई साहब मुझे खुद कहा करते थे, अली भाई जब मैं ये बुखारी की हदीस पढ़ता हूं कि अम्मार जन्नत की तरफ और अल्लाह की तरफ बुलाएगा, ये दोनों अल्फाज हैं, और अम्मार के मुखालिफीन दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, तो मैं कांप उठता हूं कि मैं इस हदीस की क्या तावील बयान करूं। और फिर क्या हुआ, अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया गया। मुस्नद इमाम अहमद 16744, मुस्तदरक लिल हाकिम में 5661 नंबर हदीस है। मुस्नद अहमद में 17811 भी एक और तुरक है कि अबुल गादिया, अगरचे वो सहाबी थे, हजरत माविया की तरफ से लड़ते हुए अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया। फिर पूरी जिंदगी रोते थे कि हाय अफसोस, मैंने अम्मार को कत्ल किया। हुजूर ने कहा था, अम्मार को कत्ल करने वाला और उसका माल लूटने वाला आग में है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वहां पर बैठे हुए थे। एक शख्स अम्मार बिन यासिर इब्न यासिर का गला काटकर अमीर माविया के सामने लाया और कहा कि ये देखो खुशखबरी हो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कांप उठे, उन्होंने कहा कि तुम एक दूसरे को दोज़ख की मुबारक दो। मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात होगी, और तुमने अम्मार को कत्ल कर दिया और तुम खुशियां मना रहे हो, और अम्मार का माल लूटने वाला और उसको कत्ल करने वाला आग में है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और यही वजह थी भाइयों, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत आयशा, इनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ये दुनिया से पाको साफ होकर उठे हैं, क्योंकि जिसने तौबा की वो ऐसा है जिसने गुनाह किए ही नहीं। हजरत अली इनके बारे में दिल साफ रखते थे। कितनी रिवायतें मौजूद हैं फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल में, सही सनद के साथ मौजूद है। हजरत अली कहते थे, जो कुरान में आया था ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मोमिनीन के दरमियान दिलों में जो कुदूरते हैं वो निकाल देगा, मुझे ये आयत में अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि तलहा, जुबैर और मेरे बारे में होगी। मैं तलहा जुबैर को मैंने माफ कर दिया, लेकिन जिसने इस्लामी खिलाफत को नुकसान पहुंचाया उसको मौला अली ने माफ नहीं किया। और वो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7050 नंबर हदीस है। ताबईन कहते हैं, हमने मौला अली के पीछे इशा की नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ी। आज लोग कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं इंडिया के ऊपर और फलां फलां के ऊपर। कुनूत नाज़िला हजरत अली ने पढ़ी कि इस्लामी निजाम जा रहा है। अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया व अशियाही, अल्लाहुम्मा अलैका अमर इब्न आस व अशियाही। ऐ अल्लाह, मुआविया और उसकी पार्टी को तो पूछ, अमर इब्न आस और उसकी पार्टी को पूछ। इस्लामी निजाम को खतरे में डाल दिया इन लोगों ने, कुनूत नाज़िला। और इस हदीस को शेख अलबानी भी सही कहते हैं। शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने भी अपनी वफात से 3 महीने पहले मकलात की 6ठी जिल्द में यह रवायत नकल कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहमहुल्लाह ताला। और भाइयों, तीसरी जंग, जंगे नहरवान, जो खवारिज के खिलाफ लड़ी गई, बुखारी और मुस्लिम के पूरे पूरे चैप्टर्स हैं खवारिज के बारे में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खवारिज से वो जमात किताल करेगी जो इस रूए अर्ज के बेहतरीन लोग होंगे और खवारिज बदतरीन लोग होंगे। और कितनी अहादीस हैं
اور ابو सईद खुदरी के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, बुखारी में 2456, मुस्लिम में 6933, ए अहले इराक तुम्हें मुबारक हो, तुम ही तो हो जिन्होंने मौला अली के साथ मिलकर नहरवान पर खवारिज को कत्ल किया था, तुम्हारे बारे में हुजूर की ये बिशारतें हैं। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे। और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2459 नंबर हदीस है कि खवारिज के साथ वो जमात किताल करेगी कि जब मेरी उम्मत में दो पार्टियां बन जाएंगी, जो जमात हक के करीब होगी, अकरब इलल हक, वो किताल करेगी। इसके बाद अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का इत्तफाक हो गया कि अकरब इलल हक हजरत अली है। अकरब इलल हक से ये ना समझिएगा कि दूसरे भी हक पर हैं, नहीं, ये उसूल है, अरबी का मुहावरा है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने कहा मुनाफिकीन के बारे में कि जंगे ओहद में जब वो भाग गए थे, उस दिन वो ईमान से ज्यादा अकरब इलल निफाक थे, निफाक की तरफ ज्यादा थे, वो आग की तरफ थे। तो ये नहीं मतलब कि उनमें ईमान भी था, पक्के मुनाफिक थे। तो ये मुहावरा अकरब इलल का हक का मतलब है कि हक वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहली सूरत हाल क्लियर हुई। दूसरी सूरत हाल, एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पहली सूरत हाल आपने सुन ली कि जो खलीफा राशिद है उसके खिलाफ क़िताल करना, उसके खिलाफ खड़ा होना, ये बिदअत कुबरा और हराम है, जिसकी खिलाफत जुनान मसली एग्रीड हो। अब दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि खलीफा की हुकूमत कायम हुई सही तरीके से, लेकिन उस खलीफा के अमाल बुरे हैं, हराम काम भी करता है, हलाल काम भी करता है, लेकिन उससे कोई वाज़े कुफर सरजद नहीं होता, यानी तारुक सलाह नहीं है वो, या कोई एलानिया कुफरिया बात नहीं करता। तो ऐसे हुक्मरान के खिलाफ भी खुरूज बुखारी और मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में हराम है। और ये इजमाई मसला है। इजमा जो है ये सबसे बड़ी दलील है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 399 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। जिस बात पर उम्मत का इजमा हो, यानी एक मौकिफ हो, उसमें किताबुल्लाह और सुन्नत के बारे में कोई दलील की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये किताबुल्लाह है, मुसहफ, इस पे इजमा है अहले सुन्नत का, अहले तशय्युअ का, सबका। ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं मौलवी शिया, कहते हैं 40 पारे। खुदा के लिए भाई, शिया का कुरान जाके पढ़ो तो सही। उनके जाकिरीन कहते हैं मौला अली को नहीं मानते, मौला हुसैन को नहीं मानते। खुदा के लिए हमारी को मस्जिद अहले सुन्नत की दिखाओ जिसमें 3 खुलफा के नाम लिखे और चौथे का ना लिखा हुआ हो। तो ये प्रोपेगेंडा है। यही कुरान सऊदी अरब से भी छपता है, यही ईरान से भी छपता है, एक ही कुरान है। वो एक ग्रोह था 800-900 साल पहले, गुराबिया फिरका, उसको तो शिया काफिर कह के कब से निकाल चुके। असना अशरी शिया तो कुरान पाक को बिल्कुल एक लफ्ज को महफूज मानते हैं, बल्कि डंके की चोट में मैं उनको पहले काफिर कहूंगा अगर वो कुरान को ना माने। वो तो खुद काफिर कहते हैं उनको जो कुरान को महफूज नहीं मानते। ये प्रोपेगेंडा है। तो इजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी इजमा है कि ऐसे हुक्मरान के खिलाफ जो तारिकुस सलाह और एलानिया कुफर नहीं करता, खुरूज नहीं किया जा सकता। सिर्फ यह है कि ऐसे हुक्मरानों की अतात सिर्फ मारूफ में होगी, मुनकर में नहीं होगी। यानी नेकी के कामों में उनका साथ देंगे, बुराई में उनसे लग रहेंगे, खुरूज नहीं करेंगे उनके खिलाफ। क्यों? इससे नुकसान होगा। उनके पास ताकत है, उनके पास फौज है, वो ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। आप एक के साथ करेंगे, वो लाखों लोगों को मार देंगे। इसलिए इस्लाम ने इस चीज से मना किया कि ऐसे हुक्मरान जो नमाज पढ़ता है, एलानिया कुफर नहीं करता, अपने आप को मुसलमान समझता है, उससे कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, अच्छाई में अंडर प्रोटेस्ट उसके साथ रहें, खुरूज ना करें ऐसे हुक्मरान के खिलाफ भी। और सूरत निसा की आयत नंबर 59 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और जो तुम में उलुल अम्र हुक्मरान है उसकी भी इताअत करो। लेकिन हुक्मरान को खुली छुट्टी नहीं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर हुक्मरान से भी झगड़ा हो तो अपने मामले को पलटाओगे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, अगर तुम ईमान वाले हो, अल्लाह पर ईमान लाने वाले और आखिरत पर, और इसी में तुम्हारा बेहतर अंजाम होने वाला है। आज हमारे सामने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन इंस्टीट्यूशन है। आज की बात होगी तो किताबुल्लाह और सुन्नत पे हुक्मरान का अमल पेश किया जाएगा और उसकी इस्लाह की जाएगी कि भाई आपने ये किया, तो इस तरीके से उसकी इस्लाह की जाएगी ताकि फितने का दरवाजा बंद हो जाए। अदरवाइज अगर महाज खड़ा किया जाएगा तो उससे फिर कत्ल गारत होगा। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। लिहाजा
اس دور میں اس کی نمائندہ مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دور ملوکیت، کہ جس میں کئی کام اسلام کے بالکل خلاف تھے، لیکن اس کیٹیگری میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج جائز ہوتا۔ اب میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا اور اس کی 5 مثالیں پیش کروں گا، پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ پھر 25 منٹ کی گفتگو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی، اس کے بعد کھانے کا وقفہ، اور پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے۔ سوال جواب پہلے نہیں ہوں گے، سوال جواب میں صرف وہی بیٹھے گا جس کو شوق ہوگا۔ جب میں اتنی دور سے آیا ہوں 2 گھنٹے کا سفر کر کے، تو جس کو شوق ہے وہ بیٹھے گا، سب کو زبردستی ہم نے نہیں سنوانے۔ تو یہ 5 مثالیں میں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے، لیکن اس کے کچھ اعمال برے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے۔ پہلی مثال صحیح بخاری میں، یہ بڑی کڑوی باتیں اب شروع ہو رہی ہیں، لہٰذا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق غزوہ خندق کے چیپٹر میں 4108 نمبر، جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں۔ صفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی۔ صحیح بخاری 4108۔ بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے۔ بخاری میں نہیں لکھی پائی جی، وہی بات جو وہ سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کٹیاں نے، میں کہ ایتھوں ہی گئی ہیں تسی چھڑ دیتی ہیں، پڑھ لی ہیں نے۔ بخاری شریف حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے، علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے۔ بخاری 4108۔ تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا۔ وہ خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں، جیسے یہاں بھی اگر کوئی پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکلے ہو کہتے ہیں دوسری پارٹی نے ٹور گیا ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی، تو وہاں پر گئے۔ وہ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر۔ مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ پتہ چل گیا کیا تھا۔ فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات۔ پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا تسی 6 بندوں نے نام لے کے گئے ہو، علی دا پہلا نمبر تے میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد۔ جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماواں جمدیاں، حسین حسین ہی سی، اور ہی کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے. اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا. آج فتح مکہ پہ معافی مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. اب پتہ چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو. یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتہ چل گیا. خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا، وہ یہ والا ہے، کمال جملہ لکھا. اللہ اکبر. تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے. اب یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے، میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاؤں. وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری 3671. قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے ہیں حدیث صحیح بخاری میں کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی. یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا عمر. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں. تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان. اللہ اکبر الحمدللہ. سائملٹینیس کنٹراسٹ. دوسری مثال انتہائی ڈینجرس. صحیح مسلم میں 4776 ہے، کتاب الامارہ چیپٹر میں عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پر ایک تابعی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت، اور یہ اس طریقے سے حدیث جب سنی تو یہی تابعی ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو، یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا. اب وہ تابعی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن عاص لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارے امیر ہیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. یہ صحیح مسلم 4776 جس پہ سعودی عرب کا مولوی کانپنے لگ پڑا کہنا ہے کہ تو کٹی جائے، میں کہا تو ہی گئی جائے اے وہ حدیث صحیح مسلم دی. جبکہ اللہ کہتا ہے، آیت پڑھ دی تابعی نے صحابی کے ساتھ، دیکھیں ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ علمی گفتگو ہے. اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو، اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 پڑھی اس نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ ایک دوسرے کا ہڑپ کرو. اور پھر آگے چلتا ہے ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو. اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں، ہم کدھر جائیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، اور معاویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائے. یہ وہ بات ہے.
یہ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کریں اعلانیہ پھر معاملہ الگ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت، امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے، بھلائی کے کاموں میں. اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں. اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے. اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ، میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت کرو. اے چنگی زبردستی ہے. تو صحابہ نے کہا اے گل تے نہیں مننی تہاڈی، اسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی، اور چھلانگ نہیں لگائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت واپسی پہ پہنچی. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. اطاعت صرف معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تیسری مثال سنن نبی داؤد میں 4650، مسند احمد میں 1629، جلد 1 اور صفحہ 187 پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے. سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کے بہنوئی، پہلے 10 مسلمانوں میں سے. اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی موحد تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے. اور خانہ کعبہ کے وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں سعید ابن زید. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں، اور جامعہ مسجد میں. الفاظ ہیں مسجد میں آئے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتا ہے آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبوی تھا، آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، وہیں آپ تربیت کرتے تھے. تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے. سعید ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا ہے، اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ. تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن علقمہ، اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کہنا شروع کیا اور کسی پہ لعنت شروع کر دی. حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بیچارے، خاموش رہے، سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہا ہے. اللہ اکبر والیعوذ باللہ تعالی. حضرت سعید ابن زید کانپ اٹھے. انہوں نے کہا اوے مغیرہ، اوے مغیرہ، اوے مغیرہ 3 دفعہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. اوے مغیرہ، مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں، اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے. مغیرہ کان کھول کر سن، اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی، اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. علی کا نام پہلے لیا. عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ. یہ 8 بندے جنت میں، اور ایک 9واں بھی. ایک 10 والی حدیث ہے وہ جامعہ ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے، اس میں ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود ہے، اس میں نہیں ہے. 8 بندے جنت میں اور ایک 9واں بھی. اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں، پھر خاموش ہو گئے. اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ 9واں شخص کون ہے، آپ بتائیں ہمیں. پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس 9ویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں. تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے. اب چونکہ تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہٰذا میں تمہیں اس 9ویں کا نام بھی بتا دیتا ہوں. وہ 9واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے. مغیرہ سن لے،
जिस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपके साथ किसी किताल में शिरकत इख्तियार की और उसका चेहरा गर्द आलूद हो गया उस नबी के सहाबी का, अब तुम लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी भी उम्र पालो तब भी उस शख्स के अमाल को नहीं पहुंच सकते, चाहे जाए कि तुम मौला अली को गालियां निकलवाते हो। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस सुनन नबी दाऊद में 4648 और सुनन निसाई अल कुबरा में 8208 है। ये वो हदीस है जो मैंने जुबैर अली ज़ई साहब को बताई। उन्होंने अपने रिसाले में लिखा कि मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिली कि हजरत अमीर माविया ने खुद गाली दी हो या अपने सामने दिलवाई हो। हाँ, वो अपने गवर्नरों से जो दिलवाते थे वो लादा बात है, खुद वो ऐसी कोई बात साबित नहीं। मैंने फिर उनको ये हदीस भेजी जो शेख अलबानी भी सही कहते हैं, जुबैर अली ज़ई साहब भी सही, मैंने उनको बताई। सुनन नबी दाऊद 4648, सुनन निसाई अल कुबरा 8208 कि हजरत मीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफे आए तो मुगीरा इब्न शोबा ने स्पास नामा पढ़ा उनके इस्तकबाल में। उनको स्टेज पे बैठा के मुगीरा इब्न शोबा ने वहां पर स्पास नामे में हजरत अली पे लानत की। अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत। ये बनु उमैया का स्लोगन होता था, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो वहां पर भी सईद इब्न ज़ैद मौजूद थे। उन्होंने कहा इस जालिम मुगीरा को देखो, ये जन्नती शख्स पर लानत करता है, जबकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना अबू बकर जन्नत में है, उमर जन्नत में है, अली जन्नत में है, उस्मान जन्नत में है। पूरी हदीस अशरम वशरफ अली वहां पर भी उन्होंने बयान करके अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हक किया इस हवाले से। लिहाजा ये कोई एग्रीड अपॉन मसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। सही मुस्लिम में 6229 के बनु उमैया के दौर में हजरत अली पर मिंबरों पर लानत होती थी। बुखारी में भी इशारतन 3703, मुस्लिम में 6220 भी, मुस्नद अबी याला में है उम्मे सलमा जो हुजूर की आखिर में फौत होने वाली बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7013 मुस्नद अबी याला में वो कहते हैं कि लोगों, हजरत उम्मे सलमा कहा करती थी, लोगों तुम्हारे मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं। ताबीन ने कहा अम्मा जान किसकी मिजाल जो रसूलुल्लाह पर गाली बके? उन्होंने कहा तुम नहीं कहते कि अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत, और मैं हुजूर की बीवी कहती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह अली से मोहब्बत करते थे, तो तुम तो रसूलुल्लाह को गाली बकते हो जब कहते हो कि अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और इस हदीस को शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने मिशकात में 6101 नंबर हदीस के फुट नोट पे लिखा कि हदीस सही है, और शेख अलबानी के नजदीक भी यह हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सेकंड लास्ट मिसाल, चौथी मिसाल, सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6220 नंबर। ये बड़ी कड़वी गोली है, वैसे तो सारी कड़वी हैं, कड़वी दर कड़वी आ रही हैं। 6220 सही मुस्लिम, हजरत मीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने साद इब्न अबी वकास को बुलाकर हुक्म दिया और फिर कहा कि आपको कौन सी बात माने है कि आप अली को गालियां नहीं देते? वो कहते जी पता नहीं कौन सा हुक्म दिया था, जिस चीज से इनकार किया था उसी का हुक्म दिया था, वो मना करते थे। साद इब्न वकास को कहा कि मैंने आपको हुक्म दिया है, आपको किस चीज ये माने है कि आप हजरत अली पर लानत नहीं करते, अबू तुराब के ऊपर? वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने कहा माविया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातें सुनी अली के बारे में, मुझे एक भी मिल जाती, जो कुछ दुनिया और इसके अंदर है उससे बढ़कर मुझे महबूब था। ये एक जन्नती सहाबी साद बिन अबी वकास कह रहा है कि अली किधर, और देखें वो अपने आप को भी उस लेवल पे नहीं समझते, चेहरे के बाद के लोग। सुन माविया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौका पर फरमाया था अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ। अल्लाहु अकबर। मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मुझे बताएं इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इमाम बुखारी सही बुखारी में पहली हदीस मौला अली के चैप्टर में यही लेकर आए हैं, इमाम मुस्लिम भी यही लेकर आए हैं कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। और माविया सुन, दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर फरमाया था कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हमें तो पूरी रात नींद ही नहीं आई कि ये शख्स कौन होगा। और मुस्लिम के अल्फाज हैं, हजरत उमर कहते हैं ये पहला मौका था कि मुझे भी ख्वाहिश हुई कि हुजूर झंडा काश मुझे दे दें। सही मुस्लिम में हजरत अली के फजाइल के चैप्टर में, लेकिन अली को दिया। हुजूर ने सुबह कहा अली किधर है? अशोब चशम था, अपना लुआब दहन मुबारक लगाया, शिफा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाई, अपने मुबारक हाथों से ज़रा बांधी और फिर कहा अली मैदान जंग में भी जाना, पहले उन पर दावत पेश करना, अगर तेरी दावत से एक बंदा भी चेंज हो गया सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इससे पता चला ये जो लोग दावत को नेगेट करते हैं, दावत कोई जरूरी, दावत बहुत बड़ी चीज है, किताल के मैदान में भी। और कुरान पाक क्या कहता है?
وجاہدہم بہ جہادا کبیرا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، مت برا مانیے کافروں کی بات کا اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ یہ مکی سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے، الحمدللہ جہاد کبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا۔ دوسری بات ہوئی، تیسرا انہوں نے کہا کہ معاویہ سن، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، جب کرسچنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلہ ہوا اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران 61 نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی اولاد کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں، مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 خوشخبریاں، اور اسی کا ترک سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے سعد ابن ابی وقاص، اور جب لوگ ان سے ملنے آتے اور وہ لوگوں سے کہتے دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دے، سنن نسائی الکبریٰ 8477، اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال، میں آرا چلوا لوں گا، حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا۔ میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں، یہی والی بشارتیں الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث، اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں، حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی، صحیح مسلم 6488۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد بن ولید بھی صحابی تھے کہ نہیں؟ پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا، ان کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ اور بھائی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پینٹی کھانا تھا۔ خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پینٹی کھانا تھا۔ زمین اسمان کا فرق ہے۔ اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، میرے صحابی کے ایک مد یعنی 600 گرام، آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے، نہ اس کے آدھے کو، ایک پاؤ کو بھی نہیں۔ یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، پوری حدیث بتاؤ یہ حضور نے کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ ہم تو خیر جرت ہی نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ تو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے، اس کے بعد اور جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، وہ ممبروں پر گالیاں نکالیں حضرت علی کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہو ان کے بارے میں، وہ آپ نے سن لیا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، حضور پہلے کہہ گئے کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اور حضرت سفینہ نے کہہ دیا شریر ترین بادشاہت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا، لہٰذا اس بات سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مصداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں۔ اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہ جی میں جو مرضی کرتا رہوں، وہ جی بخشا بخشا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جرم ہے، اس کے بعد کسی کے جرم کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، اور نہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ اس کی غلطیاں اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ پر رہے گا۔ اور یہاں پر میں حدیث بیان کر دوں، صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوگا، برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو۔ تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے ممبروں پر 60 سال تک حضرت علی کو گالی دی، حضرت علی تو فوت ہو چکے ہوئے تھے، ایک صحابی کو گالی دی اور اولو العزم صحابی کو، اور اس کی وفات کے بعد اب کتنی دشمنی نبھانی ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھے۔ ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے